اسے وہاں طلال ظفر صاحب سے ہاتھ ملا کر مسکراتے ہوئے کچھ کہتا ہوا نظر آیا۔ بلیک شلوار سوٹ اور آف وائٹ شال میں ملبوس اس کا دراز قد مزید نمایاں لگ رہا تھا۔ طلال، یہ یہاں ان کی شادی میں کیوں آئے ہیں؟ وہ متعجب ہوئی۔ چلو، ارسلان اس کے پاس آیا۔ کہاں؟ وہ ایک دم چونکی۔ گھر اور کہاں؟ ابھی تو تم نے کہا تھا۔ وہ اب نہیں جانا۔ کیوں؟ تمہارے تو سر میں درد ہو رہا تھا نا؟ ارسلان نے یاد دلایا۔ اب نہیں ہو رہا، اور ویسے بھی اس طرح فنکشن کے درمیان سے چلے جانا مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے پاس جائیں، میں بھی اندر جا رہی ہوں۔ وہ عجلت میں کہہ کر صحن کی طرف دوڑی تو ارسلان بھی سر جھٹک کر مردوں کی جانب چلا گیا۔ فاطمہ کرسی میں بیٹھ کر جلدی سے پرس میں سے شیشہ نکال کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ مجھے پتا ہوتا کہ طلال بھی یہاں ہوگا تو ذرا اچھا سا تیار ہو کر آ جاتی، فاطمہ افسوس سے سوچنے لگی۔ لال رنگ کا گوٹے والا سوٹ پہنے، لال رنگ کا ہی آئی شیڈو، بلش اور لپسٹک لگائے، بالوں میں گجرے پہنے، فاطمہ کو اپنی تیاری کچھ زیادہ خاص نہیں لگ رہی تھی۔ تو ابھی تک گئی نہیں؟ سکینہ کی جب فاطمہ پر نظر پڑی تو اس کے پاس آ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ اب نہیں جا رہی، اس نے سکون سے بتایا۔ کیوں؟ کچھ دیر پہلے تک تو تیرا منہ ہی سیدھا نہیں ہو رہا تھا، اب اتنے آرام سے کیسے بیٹھی ہے؟ سکینہ نے کمر میں ہاتھ ٹکائے تیوری چڑھائی۔ اب تو محفل کی جان آئی ہے، میں کیسے چلی جاؤں؟ وہ لٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے مسکرائی۔ ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی کہ اچانک ہی اس کی نگاہ سامنے ارسلان کے ساتھ کھڑے طلال پر گئی۔ اوہ، اب سمجھی کیوں تیرا ارادہ بدل گیا؟ سکینہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ دیکھ فاطمہ، میں نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا، وہ تیری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ایسے کیسے نہیں دیکھے گا؟ میں اپنی طرف دیکھنے پر اسے مجبور کر دوں گی۔ مطلب تم میری بات نہیں سمجھے گی۔ ٹھیک ہے پھر، تو اپنی کوشش کر کے دیکھ لے۔ سکینہ یہ کہہ کر فاطمہ کو اس کے حال میں چھوڑ کر چلی گئی۔ قاضی ظفر صاحب کے ساتھ اس وقت کمرے میں موجود تھے، جبکہ پردے کے پیچھے شازمہ کے ساتھ عنایا کھڑی تھی۔ دیگر رشتہ دار خواتین بھی دوپٹے سروں پر لیے خاموش تھیں۔ قاضی صاحب، بسم اللہ کیجئے۔ ظفر صاحب کے اشارے پر قاضی صاحب شازمہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شازمہ بنت ظفر، آپ کا نکاح موسیٰ جاوید سے بعوض 5 لاکھ حق مہر کے یہ نکاح کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ بارات ہی نہ آئی؟ دلہن بنی شازمہ کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ ضرور لڑکے کو شازمہ کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات پتہ چلی ہوگی۔ استہزائیہ لہجے میں کیا گیا تبصرہ۔ جب ایک مرتبہ کسی لڑکی کی بارات لوٹ جائے تو اس کا گھر پھر کبھی نہیں بستا۔ ایک اور طرح ہم بھرا لہجہ۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر دباؤ محسوس ہوا تو وہ خیالات کی دنیا سے لوٹی۔ آپی، آپ ٹھیک ہیں؟ عنایا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے پریشانی سے استفسار کر رہی تھی تو شازمہ نے جواباً اثبات میں سر ہلایا۔ قبول ہے۔ یہ 2 الفاظ کہتے ہی لمحے میں سب آوازیں اس کے ذہن سے محو ہو گئیں۔ عنایا نے شازمہ کو گلے لگا کر نم لہجے میں مبارکباد دی۔ دوسری جانب ظفر صاحب کے ڈرائنگ روم میں ان کے قریبی رشتہ دار مرد بما گواہوں کے موجود تھے۔ موسیٰ وائٹ کلر کی شلوار قمیض اور گلے میں ہار پہنے ہوئے تھا۔ طلال بھی ظفر صاحب کے ساتھ ہی براجمان تھا۔ نکاح نامے پر دستخط ہو چکے تھے۔ اب سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ان کی خوشگوار زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 38۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔